بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں. آج دانیال عزیز ہمارے ساتھ ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے صف اول کے رہنماؤں میں ان کا شمار ہے اور ہم دیکھتے رہے انہیں. عمران خان کے دور میں بالکل یہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا انہوں نے, نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, بلکہ فرنٹ لائن میں تھے. لیکن اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, کیا ہوا. لیڈرشپ کے ساتھ اس وقت جو ان کے تعلقات ہیں وہ اگر میں اسے خراب کہوں تو غلط نہیں ہوگا. دانیال عزیز, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو اٹس ریلی نائس ٹو سی یو ہیلدی. اور آپ نے بڑا ایک ٹراما تھا جو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ اس سے گزرے, اور بٹ اٹس ریلی نائس ٹو سی یو. کمنگ ٹو دا پالیٹکس, کیا صورتحال ہے, یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ آپ تو ایک بہت ہی لائل, سنسیئر اور بڑے مخلص پارٹی کے رہنماؤں میں سے آپ کا شمار تھا. جی بس سب کچھ ٹھیک تھا جی. ایکچولی یہ چیز تھوڑی پرانی ہے کہ ایک ٹائم تھا جب لاسٹ گورنمنٹ میں 2016 میں میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا تھا پنجاب میں. تو اس میں لاسٹ منٹ پہ احسن اقبال صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان کے بیٹے کو چیئرمین بنایا جائے. ٹھیک. تو ان کو ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ انہوں نے الیکٹ کیا, اور میرے سے پھر چونکہ میرے ووٹ زیادہ تھے, میں کسی اور کو سپورٹ کر رہا تھا, تو ان کو یہ شک شبہ تھا کہ شاید ان کے پاس بہت ووٹ ہے. تو ایک یوتھ کی سیٹ جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے, جب مین الیکشن ہو جائے, ڈائریکٹ الیکشن ہو جائے تو وہ انڈائریکٹ ہوتا ہے. تو اس یوتھ کی سیٹ کو انہی لوگوں کے ووٹ پڑنے تھے جس کو چیئرمین کے پڑنے تھے, یعنی چیئرمین یونین کونسل کے. تو جب وہ الیکشن ہوا تو انہوں نے اپنے کسی چہیتے کو ٹکٹ دے دی نون لیگ کی, یوتھ کی. تو ایک انڈیپینڈنٹ لڑکا جو ہے جس کو ہم سپورٹ کر رہے تھے وہ ایک بہت بھاری اکثریت سے جیت گیا. تو ان کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ تو کام خراب ہے. تو انہوں نے پھر جا کے پارٹی سے بات کی, اور فائنلی میاں نواز شریف صاحب نے مجھے بلا کے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے بیٹے کو سپورٹ کریں, میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. تو ان کو بیٹے کو پھر بلا مقابلہ پنجاب میں اس ڈے اینڈ ایج میں سینٹرل پنجاب میں ضلع کونسل کا چیئرمین بنا دیا گیا. اچھا. تو یہ کوئی بلوچستان یا کوئی فاٹا کی بات نہیں ہے, یہ سینٹرل پنجاب ہے, یعنی لاہور سے 1.5-2 گھنٹے کے راستے پہ. جی جی. تو وہاں پر جو ہے نا, ایک تو پارٹی میں, اور ان کو بھی میرے خیال میں احساس ہو گیا تھا کہ ان کا سیاسی جو قد کاٹ ہے وہ نہیں ہے جن کے انہوں نے عہدے لیے ہوئے ہیں, یا جو بھی ان کی اپنی طرف سے ایک اورا بنا ہوا ہے. تو وہ میرے خیال میں ایک ان کو جو ہے نا چیز بادر کرتی رہی. اچھا. اور یہ جب الیکشن آیا تو انہوں نے یہ موقع دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ اسی بیٹے کو اب میرے نیچے جو ایم این اے کا حلقہ ہے NS-75, اس میں 2 MP حلقے ہیں, ایک PP-54 اور ایک PP-55. تو PP-54 میں انہوں نے فیصلہ کیا جی میں نے اپنا بیٹا کھڑا کرنا ہے, اور انہوں نے اس کے نامینیشن پیپر ٹکٹ کے لیے پارٹی میں جمع کروا دیے. تو ہم سارے حیران پریشان ہو گئے, بلکہ ان کے اپنے ساتھی جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی نہیں بتایا انہوں نے. تو پوری پارٹی کو جو ہے نا ناروال میں انہوں نے ایک بھونچال میں ڈال دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی الیکشن لڑتا ہے MNA کا, اس کے ونگز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو انہی کے ناپ تول سے MNA کا بھی ناپ تول کیا جاتا ہے. بالکل. تو میں نے جو اویس قاسم صاحب ہیں جو پہلے وہاں پر MP رہ چکے ہیں غالباً 3 دفعہ, ان کے ساتھ کافی 2-3 سال سے میں بات چیت میں تھا. وہ پہلے نون لیگ میں تھے, پھر وہ PTI میں چلے گئے, پھر وہ واپس آ گئے, اور ان کو پھر میں پارٹی پریزیڈنٹ کے پاس لے گیا لاہور میں. وہاں پر 96H میں ماڈل ٹاؤن میں ان کی ملاقات کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, ساری باتیں پرانی انہوں نے کی ان کے ساتھ, جو بھی گلے شکوے تھے. خیر فائنلی رزلٹ یہ ہوا کہ وہ دور ہو گئے, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ فل وگر کے ساتھ دھوم دھام سے جو ہے 21 اکتوبر والی ریسیپشن میں آپ حصہ لیں. اچھا. تو انہوں نے ایک بہت بڑا جلوس جو ہے, بلکہ سب سے بڑا جلوس جو ہے ناروال سے وہ لے کے آئے لاہور ان کی ریسیپشن کے لیے میاں نواز شریف کے. اور اس کے بعد چیزیں بالکل معمول پہ چلتی رہیں, مطلب چیزیں ساری سیٹل تھیں. اور یک لخت آؤٹ آف دا بلو جب یہ ٹکٹوں کی باری آئی تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی وہاں میرے بیٹے ہوں گے, کیونکہ ہم لوٹے نہیں برداشت کریں گے اپنی پارٹی میں. تو ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے جو ان کی رضامندی کی ہے, کیونکہ اس وقت شاید آپ کو پتہ بھی ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ بھی ہوئی ہے, کیا نہیں ہوا. تو ٹی وی نے اس کے اوپر بھرپور روشنی بھی ڈالی ہے ابھی پچھلے حال. جی جی. تو اینی وے تو وہ محض ایک بہانہ تھا اوبیسلی. تو جب ان کو محسوس ہوا کہ ان کے بیٹے وہاں 2-4 دن چکر لگا کے آئے, تو وہاں تقریباً 5 سیاسی دھڑے ہیں
جن کے پاس تقریباً 90% ووٹ جو ہے نا تقسیم ہے، کسی کے کم ہے کسی کے زیادہ ہے، تو ان میں سے ایک بھی جو ہے ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. یہ پولیٹیکل ناپ تول کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں کوئی سپورٹ بیسڈ ہو. جی بالکل. تو انہوں نے محض بتا دیا کہ جی 2-3 چیئرمین ہیں، انہوں نے مجھے آ کے کہا ہے کہ جی اب اپنے بیٹے کو کھڑے کریں. تو کبھی وہ کہتے ہیں چیئرمینوں نے مجھے مجبور کیا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں میں نے لوٹے ختم کرنے ہیں. اینی وے تو ود دا رزلٹ کہ ان کے بیٹے کو کوئی پذیرائی نہیں ملی وہاں پر. اور پارٹی کو ظاہری بات ہے اس سینسٹیو دور میں سارے انفارمیشن چینلز الائیو ہوتے ہیں، تو پارٹی نے بھی اپنی انفارمیشن لی ہوگی. تو جب ان کو محسوس ہوا کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملنے والی اور یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں سارے حلقے کو اور پارٹی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہارڈن ہوتا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے طیش میں آ کے اپنے ذاتی کاغذ وہاں جمع کروا دیے ایم پی اے کے لیے. سیکرٹری جنرل پاکستان کے اس وقت میرے نیچے NA-75 میں الیکشن لڑ رہے ہیں ایم پی اے کا، بسائڈس NA-76 جو ان کا اپنا حلقہ ہے. تو پھر جب نیگوشیشنز وغیرہ ہوئیں تو پارٹی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جی اگر آپ جیت بھی گئے تو یہ 2 سیٹیں تو پھر حلف تو آپ ایک ہی لے سکتے ہیں. تو پھر ایک پارٹی کا آپ کی جیت میں بھی پارٹی کا نقصان ہے، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مت کریں. یہ ہم اس وقت ہر سیٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ جو 100% سیٹس ہیں ان کو ہم ایسے گیمبل کریں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وہاں پوزیشن بھی نہیں ہے وہ والی. خیر انہوں نے پھر جذبات میں آ کے یہ کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے میں پھر پارٹی چھوڑتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. اچھا میں یہاں تک آ گئے. وہ پھر پارٹی کو ظاہری بات سینسٹیو ٹائم ہے، تو سیکرٹری جنرل کا لاسٹ منٹ پہ اس طرح کرنا جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے نا 2-3 دفعہ سوچے گا اس کے بارے میں. تو پھر انہوں نے کچھ غلط خبریں بھی دی پارٹی کو کہ میں نے کوئی مذاق اڑایا، کوئی میمز تھیں جو مختلف لوگوں نے بنائی، اور مختلف جو یہ سوشل میڈیا لوگ میرے نام سے بھی چلا رہے ہیں، بے شمار ہیں. کوئی ایبٹ آباد کا ہے، پشاور کا ہے، چل رہا ہے ایسے. مجھے بہرحال انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ جناب یہ دیکھیں میرا مذاق بن رہی ہے وہ، مطلب انہوں نے ایک نیگیٹو کیمپین چلائی. پہلے یہ کہتے رہے کہ جی میں پیپلز پارٹی میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں، پھر 2-3 ہفتے بعد انہوں نے کہا نہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کی کوشش. مطلب اصل میں بات یہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی. یہ سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں. آپ یہ ساری آپ نے تفصیل بتائی، تو آپ یہ بتائیے کہ واقعی آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے؟ کوئی آپ نے رابطہ کیا؟ ناٹ ایٹ آل جی. اگر مجھے کوئی بھی جانتا ہے، خاص طور پہ اگر میری جماعت جانتی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ میری ایک بڑی پرسنل ہسٹری ہے جو کہ بڑی نیگیٹو ہے. تو اس لیے اس طرح کی بات یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، مطلب اٹس آؤٹ آف دا کوسچن. اور یہ بالکل بے بنیاد. بلکہ میں نے لوکلی پریس کانفرنس کی جس پہ میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر یہ اپالوجائز نہیں کریں گے تو میں ان کے خلاف ہرجانے کا نوٹس دوں گا. وہ نوٹس تیار ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپالوجائز نہیں کیا، لیکن دوبارہ بھی وہ بات نہیں کی. تو وہ میں نوٹس سرو کروں گا. بیچ میں یہ اور مسئلہ پڑ گیا، مجھے آ کر یہ پری اریسٹ بیل کروانی پڑی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہے، بٹ دیٹ ول بی سروڈ ان ٹائم. اچھا میں یہ اس پہ آتا ہوں جو آپ پری اریسٹ بیل کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگلا میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے گراؤنڈ پہ، آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو قبول کیسے کر لی اس بات کو؟ میرے خیال میں انہوں نے تو کافی سالسی کی کوشش کی. یعنی ایک کمیٹی بنائی گئی، اس میں پہلی راؤنڈ آف میٹنگز ہوئیں احسن اقبال صاحب کے ساتھ انہوں نے کروائیں، پھر دوسری کمیٹی بنی ان کے ساتھ ہوئی، پھر فائنلی شہباز شریف صاحب نے وہ میٹنگز کیں. اور اس سارے کے دوران انہوں نے مجھے بھی کہا کہ کوئی سپیس بنائیں، اور ان کو بھی کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن اس وقت تک پھر وہ جیسے میں نے بتایا وہ ایک جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے پوزیشن لے بیٹھے تھے اپنے کاغذ داخل کروا کے کہ وہ واپسی جو ہے پھر ایک قسم کا ان کے لیے ناگزیر ہو جانا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ پھر ایک سٹینڈ لے کے پیچھے ہٹنا تو بڑا مشکل ہے. تو انہوں نے سارا یہ سوچ سمجھ کے کیا تھا کہ پارٹی کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ بے بس ہو جائیں اس چیز کے آگے. تو پھر انہوں نے جب یہ غلط فیصلہ کروا لیا تو پھر انہوں نے کہا اب جیتنے کے لیے مجھے اور بھی فیصلے چاہیے، یعنی دانیال کے نیچے بھی میں نہیں لڑ سکتا، تو ایم این اے کی ٹکٹ کا بھی مجھے اجازت دیں، اور پھر اگر یہی دینا تو پھر دوسرے ایم پی اے کے بھی ٹکٹ کی اجازت دیں. اب احسن اقبال صاحب نے پورے ضلع میں اپنی مرضی کی ٹکٹیں بانٹی ہیں. اور انفارچونیٹلی جو لوٹے کو روکتے روکتے جو لوٹوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے کہ ایک حاضر سروس لوٹے کو انہوں نے، یہ نیا کانسیپٹ آیا سیاست میں، انہوں نے نون لیگ کی ٹکٹ دی. یعنی جو پی ٹی آئی کا جیتا ہوا آزاد جموں کشمیر کا ایم ایل اے ہے، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی، وہ اب ایم پی اے کا الیکشن نون لیگ کی ٹکٹ سے لڑ رہا ہے. ٹھیک، تو یہ دیکھ لیں آپ. ابھی پری اریسٹ بیل کا آپ نے ذکر کیا، تو ابھی
بڑے آپ پر پرچے اور گرفتاریاں، تو کتنے لوگ آپ کے پکڑے جا چکے ہیں اور اس وقت صورتحال کیا ہے گراؤنڈ پر؟ تقریباً جی کوئی جسٹ انڈر 40 لوگ جو ہیں ان کو لیگل ڈیٹینشن کا شکار بنایا گیا ہے پولیس کی طرف سے، اور اس کے علاوہ لاتعداد لوگوں کے گھروں میں جا کے رات کو جو ہے نا 2:30-3 بجے 4 بجے یہ دیواریں پھلانگ کے اور گیٹ توڑ کے دروازے توڑتے اندر جاتے ہیں، سامان توڑتے ہیں اور ان کو تھریٹن کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں کہ جی اگر آپ یہی سیاسی عمل رکھیں گے دانیال صاحب کے ساتھ تو پھر آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا، اور اس طرح کی چیزیں تو آپ بدل لیں اپنا رویہ۔ ایون جو آزاد ایم پی اے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، ظاہری بات ہے اب انہی میں سے میں نے کوئی نہ کوئی کرنا ہے، تو ان ساروں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ ان کے ساتھ جائیں، ان کی تصویر لگائیں اپنے پوسٹرز میں تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور اس طرح کی بات ہے۔ تو جو ہمارے جلسے ہیں وہ بہت سارے جو ہیں انہوں نے وہاں سے کرسیاں اٹھوا دیں، اور جو بیچارے وہ کرائے کی کرسیاں ہوتی ہیں، جو کرائے کے اسپیکر والے لوگ ہیں ان کے سامان لا کے تھانے رکھ دیتے ہیں، پھر وہ واپس نہیں کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے آج کل ان کا کاروبار ہے۔ پھر میرے سپورٹرز ہیں کچھ، ان کے پیٹرول پمپ ہیں 3-4، وہ سارے سیل کر دیے وداؤٹ اینی ریزن، اور ایک صاحب ہیں جن کا اسکول ہے بہت بڑا ایجوکیٹرز کے نام سے، وہ سیل کر دیا۔ تو مطلب اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے جو ہیں نا، یہ وہ نشانیاں جو ایک ہری ہوئی ٹیم ہوتی ہے نا، وہ پھر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی یہ ہیں۔ آپ کی باتوں سے یہ ایک امپریشن ہے کہ وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں پہ ضلعی، وہ اس وقت مکمل طور پہ احسن اقبال صاحب کو پھر جتوانے کے لیے اور آپ کو ہرانے کے لیے پوری طرح میدان میں ہے۔ یہ عمل سارے جو ہیں یہ تو فیکٹس ہیں جی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے، بالکل۔ جی۔ اچھا، آپ کا ایک بڑا جو اخباروں میں بڑا آیا اور میڈیا نے اس کو بڑا لفٹ کیا، آپ کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ مہنگائی کے اور خرابی کے ذمہ داری جو ہے وہ آپ نے ڈالی احسن اقبال صاحب پر، اور ابھی میں زبیر صاحب کی بات بھی میں سن رہا تھا، انٹرویو ان کا کل آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ سب ٹیک اوور ہوا تو جو اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں اکانومی کی صورتحال کوئی اتنی بری نہیں تھی۔ بٹ مائی کویسچن از، آپ کس بنیاد پر بلیم کرتے ہیں احسن اقبال صاحب کو اس سارے کرائسس کا؟ جی، یہ ایک نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے پاکستان میں جو نوٹیفائڈ ہے، وہ سب سے معتبر کمیٹی ہے پاکستان میں، کیونکہ اس میں تمام ادارے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ وہ ماضی میں فائنانس کے نیچے ہوتی تھی، ابھی یہ جو 16 مہینے کی حکومت پی ڈی ایم کی بنی ہے وہ شفٹ ہو کے تو پلاننگ کمیشن کو دی گئی تھی، اور منسٹر جو ہیں پلاننگ کمیشن اس کے چیئر بنا دیے گئے تھے۔ ان کا یہ کام ہے اس نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کا ایز نوٹیفائڈ گورنمنٹ دستاویزات میں، کہ انہوں نے یہ روزمرہ کی اشیاء جو ہیں اس کی پرائس کنٹرول کے لیے اور اس کی پرائس اسٹیبلٹی کے لیے کام کرنی ہے، اور ان کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ اگر کوئی بڑے فیصلے کرنے پڑیں تو ان کی طرف سے اسپانسر ہو کے وہ ای سی سی میں جانے ہیں یا فیڈرل کیبنٹ کو جانے ہیں۔ تو یہ انچارج تھے اس کا، اور انہوں نے اس کے اوپر جب پاکستان کی ریکارڈ مہنگائی ہو رہی تھی، درکنار کے کوئی اقدامات کیے ہوں جس میں کوئی مطلب پختہ کوئی ایسا سلوشن ہو، انہوں نے میٹنگ ہی نہیں کرنی چھوڑ دی، تو اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ کبھی کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں جنڈر وائلنس، کبھی کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں، جو اصل کام تھا جس میں غریبوں کی مطلب پاکستان کی عوام مٹ گئی ہے اس مہنگائی کے بوجھ کے تھلے، اور شکست و ریخت ہو گئی ہے، اور انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ میرا ان پہ الزام تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو، میری پارٹی کو جو ٹھیس پہنچی ہے، جو الزام پارٹی پہ لگا ہے مہنگائی کا، وہ ان کی وجہ سے لگا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بتا بھی نہیں سکے کہ مہنگائی ہوئی کیوں ہے، بیانیہ بھی نہیں بنا سکے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اپریل 2022 میں، تو اس وقت یہ جو گیلپ ایک نجی کمپنی ہے، انہوں نے سروے کیا 2 ہفتے ووٹ آف کانفیڈنس سے پہلے، جس میں عام لوگوں نے جو انٹرویو کیے گئے، جو ووٹنگ پبلک تھی، ان میں سے 62% نے کہا کہ عمران خان کو اس لیے برطرف کیا جا رہا ہے کہ اس کو مہنگائی کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ اور 2 ہفتے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد دوبارہ انہوں نے وہی سروے کیا تو وہ 62% سے 64% پہ چلے گئی، جو ریشو ہے آف پیپل ہو سیڈ کہ ہی از بینگ ریمووڈ، کہ سزا دی جا رہی ہے مہنگائی کرنے کی۔ تو 1 سال بعد جب وہ سروے دوبارہ کیا اسی کمپنی نے، تو وہ تقریباً 60% پی ایم ایل این کا قصور گنوا رہے تھے کہ یہ مہنگائی پی ایم ایل این نے کی ہے۔ تو یہ ایک فیلئر تھا احسن اقبال صاحب کا بہت سنگین، اور فیلئر صرف اتنا نہیں ہے، فیلئر کی گہرائی اور بھی ہے، کیونکہ جو اکانومسٹ گروپ ہے وہ سارا پلاننگ کمیشن کے پاس ہوتا ہے، اور جو گورنمنٹ آفیشلز جن کا کام ہے صرف اکانومی کا ناپ تول کرنا، اور ہر سال یہ نیشنل پلان ڈاکیومنٹ شائع کرتے ہیں
جس میں وہ اندیا دیتے ہیں کہ کون سی شرح جو ہے وہ کہاں تک جائے گی، اور اس کے لیے پھر یہ پلان بناتے ہیں. پلاننگ منسٹری کا کام ہی ہے. تو اوور آل جو اکنامک کوآرڈینیشن اور اکنامک پلاننگ ہے وہ رولز آف بزنس کے تحت پلاننگ منسٹری کی ہے. اور چونکہ یہ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے یہ پہلے فنانس میں ہوتی تھی، تو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ سارا کچھ فنانس نے کیا، تو دانیال صاحب ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے احسن اقبال صاحب کا نام لگا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ان کی پریس ریلیزز موجود ہیں ساری کہ انہوں نے کیا کیا اس کے بارے میں اور کس طرح سے یہ فیلئر ہوا. لیکن جو نیشنل پلان ڈاکیومنٹ ہے سب سے زیادہ اویزہ وہاں پر ہوتا ہے فیلئر، کیونکہ اس میں یہ بتاتے ہیں 2022 کے جون کے مہینے میں جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا اور 2 ماہ تھے ان کے پاس چیزیں دیکھنے کے، پہلے بھی یہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے لیے کوئی نئی چیز تھی کہ انہوں نے سیکھنا تھا. اس میں انہوں نے بتایا کہ 22-23 یعنی فسکل ایئر میں جو انفلیشن ہے، مہنگائی کی شرح ہے، وہ 11.5% رہے گی. اوکے. تو جب وہ سال ختم ہوا 22-23 والا تو وہ 30% سے تجاوز کر گئی تھی، یعنی 3 گنا ان کی ایسٹیمیٹ ہی کم تھی. تو جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی پلاننگ آپ نے خاک کرنی ہے. تو یہ کبھی پلاننگ کمیشن کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ اتنا 2-4% اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسٹیمیٹس ہی ہیں، لیکن 300% آف یہ ہسٹوریکل فیلئر ہے. اور اسی طرح سے میں نے اس وقت بتایا کہ یہ جو ہماری انفارمیشن سائڈ ہے ان کو بھی، اب جب میں ہسپتال میں تھا اور میں ریکور کر رہا تھا، میرے ابھی چھوٹے موٹے بقیہ جو آپریشنس تھے وہ ہو رہے تھے، تو مجھے جب میری پارٹی کے لوگ آ کے ملتے تھے مطلب تیمارداری کے لیے، ایون دو میں اکثر جو ہے نا کوئی آپریشن تھیٹر سے واپس آ رہا ہوتا، یہ برا حال تھا میرا، پین کلرز میں غنودگی ہوتی ساری، میں ان کے بازو نوچ نوچ کے، میرے منہ پہ وہ لگا ہوتا تھا آکسیجن والا تو پوری بات نہیں ہو سکتی تھی، تو بازو نوچ نوچ کے میں کہتا تھا خدا کے لیے یہ مہنگائی کا بیانیہ بناؤ، یہ ہمیں لے جائے گا. یہ سب سے زہریلا زہر ہے سیاست کا، مہنگائی جو ہے دنیا میں، تو آپ کو نہیں اندازہ ہے، پلیز اس کا کچھ کریں پلیز. بس پھر میں 1.5 زیر تاب ہی رہا، تو اتنی دیری کی حکومت تھی، یعنی حکومت آئی اپریل میں، مڈ اپریل میں، اور جون میں میرا ارلی جون میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا. اچھا، اب ناؤ وٹ از دا وے فارورڈ فار یو ناؤ؟ اب جہاں پر آپ آ گئے ہیں، پرچے ہو رہے ہیں، پارٹی ٹکٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، بڑی آپ نے ایک ان کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ ٹائم گزارا، مشکل ہوتا ہے بڑا جس کے ساتھ اتنا ساتھ ہو اس کے سامنے آ جانا، کیا کریں گے اب؟ وٹ ول یو ڈو؟ نہیں، ان کے سامنے تو میں نہیں ہوں، میں یہ لوکل ایشو ہے جیسے میں نے آپ کو سارا ڈسکرائب کیا ہے، یہ ان کا پرسنل ایجنڈا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی اس کے ساتھ ہے، بلکہ جتنے بھی اسپوکس پرسن پارٹی کے آئے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور بے شمار ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا میرے بارے میں تو ان ساروں نے کہا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو ہمیں رفع دفع کرنا چاہیے، سماؤ اس کا مطلب اپا کرنا چاہیے. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے پارٹی وائڈ ایشو ایٹ آل. بلکہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ مجھے شو کاز نوٹس ایشو ہوا تو سوشل میڈیا پھٹ پڑا تھا پارٹی کی طرف سے، یعنی لوگ جن کو میں بالکل جانتا ہی نہیں تھا پارٹی میں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ دانیال صاحب جو ہیں ہمارے پاس ایک ہی اس طرح کا ایسٹ ہے، تو آپ اس طرح سے کتنے لوگوں نے پارٹی کی مخالف بات کی ہے. انہوں نے مختلف مثالیں دی جو سال لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں ہوا. انہوں نے ایک عوام کی سطح کی بات کی، مہنگائی کی، پارٹی کی فائدہ کی بات، نشاندہی کی، اور آپ نے بجائے میسج سننے کے اس کے بارے میں کچھ کرنے کا، الٹا آپ نے ان کو لٹکا دیا. تو اس کے بڑے خلاف کہ یہ بات، یہ پارٹی میں بھی، لوور رینکس میں بھی. آپ کو مایوسی ہوئی کچھ جو ٹاپ سے آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا؟ Were you expecting that? No, I wasn't expecting that. اور لاسٹ منٹ تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ نیگوشیشن ہم نے کرنی ہے اور اس معاملے کو سیٹل کرنا ہے اور اس طرح سے باتیں، اور پھر یکلخت جو ہے چونکہ انہوں نے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایون ان دا میٹنگز دیٹ وی ور ہولڈنگ وہ یہ ویلڈ تھریٹ کرتے تھے، تو انہوں نے واضح کر دیا ہوگا جا کے کسی لیول پہ. تو مجھے تو نہیں پتا، میں تو کیمپین میں تھا، تو یکلخت یہ فیصلہ آ گیا کہ جناب یہ ہو گیا. کوئی ملاقات کا امکان ہے لیڈرشپ کے ساتھ مستقبل قریب میں؟ ابھی تک کوئی اپوائنٹمنٹ وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہم سیاسی لوگ ہیں، ملتے رہتے ہیں. اچھا دانیال، آپ کی جو اسپیشلٹی ہے وہ اکنامکس ہے، بڑا آپ کا اس میں اسٹڈی بھی ہے، ریسرچ بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، تو ان حالات میں جس وقت ایک اکنامک کرائسس ہے، آپ جیسے لوگوں کی تو پارٹی کو زیادہ ضرورت تھی، تو لیڈرشپ نے اس بات کا خیال نہیں کیا، یا یہ جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے یہی اس ساری صورتحال کا سبب بنی ہو؟ انفارچونیٹلی میرے خیال سے پاکستان کی سیاست کا یہ معمول رہا ہے، نہ صرف میری جماعت میں، لیکن انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ان پالیٹکس یور ورسٹ اینیمیز آر آلویز آن یور سائڈ آف دا فینس.
تو میرے خیال میں اس میں چونکہ یہ میرا کافی ایکسپیرینس ہے اور میں کافی امپورٹنٹ مطلب پاکستان میں جو فیصلہ ساز وقت تھے ان میں نے بڑا کردار ادا کیا، جس کے لیے مجھے تمغے بھی ملے وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے میرے خیال سے جو میرے جیسے لوگ ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ تھریٹن ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک لارجلی یہ لوکل ایشو تو ہے ہی ہے حسن اقبال کے ساتھ، لیکن میرے خیال میں ان کا جو لقب لگایا ہوا ہے ساتھ پروفیسر کا اور یہ ساری چیزیں، جب اصلی لوگ سامنے آتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ہے، پروفیشنلزم سے لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے تھریٹن بھی ہو جاتے ہیں. وش یو بیسٹ آف لک you so دانیال much. عزیز. تھینک یو سو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. مچ. ناظرین، آپ نے دانیال جو دوستوں میں ڈینی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، از ویری پاپولر امنگ ہز فرینڈس، اور ان کی گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا انٹرویوز کا اور ملاقاتوں کا. جلد آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. اللہ نگہبان.